بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 280 کا مطالعہ کریں گے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 446 ہے۔ اس میں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے بنیان المسجد، مسجد کی تعمیر، مسجد کو تعمیر کرنا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعموده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناؤه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنكوشة وكسة وجعل عموده من حجارة منکوشة وسقفه بالساج۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور ستون بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توسیع ضرور کی، لیکن عمارت اسی طرح کی رکھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچی اینٹوں کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ڈالیوں اور ستون اسی کھجور کی لکڑی کے بنائے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تبدیلی ہوئی اور انہوں نے اس میں توسیع فرمائی، یعنی اس کی دیواریں منقش پتھروں سے اور چونے سے بنوائی گئیں، اور ستون بھی منقش پتھروں اور چونے سے بنائے گئے، اور اس کی چھت ساگوان سے تیار کی گئی، یعنی ساگوان لکڑی جو ہے اس سے اس کی چھت تیار کی گئی۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مساجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سادہ رکھا گیا تھا۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ تعلیقات لے کر آئے ہیں، اور ان تعلیقات اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ تھی اور اس کو زیادہ منقش نہیں کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسجد کی کیفیت ایسی تھی کہ جب بارش ہو جاتی تھی تو اس میں سے پانی ٹپکتا تھا، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں اور پانی میں سجدہ کر رہے ہیں، اور کیچڑ کے نشانات اور مٹی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ساتھ ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعلیق لے کر آئے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں پھر حدیث کی صورت میں بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ وقال ابو سعید کان سقف المسجد من جریدۃ النخل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کھجور کی شاخوں سے ہموار کی گئی تھی، اور یہ تعلیق بعد میں جیسے میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک پوری حدیث کی صورت میں لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعلیق لے کر آئے، وقال عمر بناء المسجد وقال اکن الناس من المطر، انہوں نے کہا کہ میں تو یعنی مسجد کی تعمیر کا جب انہوں نے حکم دیا
تو انہوں نے جو بنانے والے تھے ان کو کہا کہ میں تو صرف لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ ایاک ان تحمرا او تصفرا، کہا کہ سرخ رنگ اور زرد رنگ سے جو ہے نا یعنی بچنا، کہا کہ فتفتن الناس، کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی اس بات سے منع کیا کہ کہیں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ کر اور تسبیحات سے ہٹ کر ان رنگوں کے اندر جو ہے نا کہیں وہ جو ہے نا ان کی توجہ بٹ نہ جائے، اور ان کے خشوع و خضوع کے اندر جو ہے نا کوئی تبدیلی نہ آ جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنانے والوں کو یہ کہا کہ میں تو صرف لوگوں کو جو ہے نا بارش سے اور کیچڑ سے بچانا چاہتا ہوں، کہ بارش کا پانی جو ہے نا باہر گرے اور مسجد سایہ فراہم کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اس کو زیادہ منقش نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت انس، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیق لے کر آئے، اور اس تعلیق میں یہ کہا کہ وقال انس، کہا کہ وقال انس یتباحون بها ثم لا یعمرونها الا قلیلا، کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مساجد بنا کر فخر کریں گے، اور اس کو نمازوں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان کو آباد کریں گے، یعنی مسجدیں بن جائیں گی، ان کے جو ہے نا بڑے بڑے مینارے ہوں گے، اندر بہت خوبصورت ہوں گی، لیکن ان کو آباد کرنے والے لوگ جو ہے اس میں نماز پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کرنے والے، مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعلیق لے کر آئے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم مساجد بناؤ گے اور ان کو مزین کرو گے، کہا کہ جس طریقے سے یہود اور نصارہ نے مساجد کو مزین کیا، اسی طریقے سے تم بھی جو ہے نا ایک زمانہ آ جائے گا کہ مساجد کو مزین کرو گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مساجد پر چونے اور پلستر لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، اور حضرت ابن عباس نے پھر فرمایا کہ تم ضرور یعنی ایک دور ایسا آ جائے گا کہ مساجد میں تم ضرور مساجد کو مزین کرو گے، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے معبد خانوں کو مزین کیا، لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ اللہ کی توجہ سے جو ہے نا ہٹے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ تم بھی جو ہے نا مسجدوں کو اس طرح سے مزین کرو گے۔ ان تمام احادیث اور تعلیقات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسجد جو ہے نا اسی حال میں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے اور کھجور کی کڑیاں رکھی تھیں، اور اس کے اوپر کھجور کے پتے رکھے ہوئے تھے، جس سے جو ہے نا یعنی سایہ فراہم ہوتا تھا، اور پھر جب بارش ہو جاتی تھی تو وہ بارش مسجد ٹپکتی تھی، اور اسی یعنی کیچڑ میں اور بارش میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب بارش بہت شدید ہوتی تھی تو اذان دینے کے بعد لوگوں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں تعمیر ہوئی، اس میں توسیع بھی ہوئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعمیر کو برقرار رکھا کہ کھجور کے جو ہے نا تنے تھے اور ان کو ستون بنایا گیا، کھجور کی کڑیاں تھی ان کو رکھا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے کھجور کے پتے رکھے گئے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعمیر کو جو ہے اس کو نہیں چھیڑا، اس کو اسی طرح سے بحال رکھا، اور صرف مسجد کے اندر کچھ توسیع کر دی۔ اور اس دور میں بھی جو ہے نا جب بارش ہو جاتی تھی تو اسی طریقے سے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور پھر خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے بھی منع کیا اور کہا کہ میں تو صرف لوگوں کو بارش سے جو ہے وہ بچانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بارش یعنی مسجد کی تعمیر اس طریقے سے کی تھی کہ بارش کا پانی جو ہے نا اس کے اندر نہ آئے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یعنی سرخ رنگ اور زرد رنگ سے جو ہے وہ اجتناب کریں، کیونکہ اس رنگ کی وجہ سے لوگ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد میں بہت توسیع ہوئی، اور انہوں نے
منقش جو پتھر تھے اور اس سے جو ہے نا دیواریں بنائیں اور اسی منقش پتھروں سے ستون بھی بنائے، اور پھر ان پتھروں کو چونے کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر اس کی جو چھت ہے وہ ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی۔ تو اس دور میں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں توسیع بھی ہوئی، اس میں مضبوطی بھی آئی۔ اس دور میں یعنی بارش سے بچاؤ کا اہتمام بھی کیا گیا، دھوپ سے بچاؤ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یہ تمام اہتمامات تو تھے وہاں پر، لیکن مسجد کو تزئین، مسجد کے اندر سے کوئی زیادہ انہوں نے تزئین و آرائش نہیں کی، اور بالکل انہوں نے بھی مسجد کو بالکل سادہ رکھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یعنی مسجد کو اس دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کو توسیع تو دی گئی، لیکن اندر سے مسجد کو سادہ رکھا گیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک بن مروان، ان کے دور میں جو ہے وہ مساجد کی تزئین و آرائش شروع ہوئی، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گھر بنانے شروع کر دیے تھے اور اپنے گھروں کو مزین کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ وہ دور ہے جو صحابہ اکرام کا بالکل آخری دور تھا۔ تو اس دور میں جو ہے نا جتنے بھی اکابر صحابہ تھے انہوں نے سکوت اختیار کیا اور خاموشی اختیار کی۔ البتہ ابن المنیر نے یہ کہا ہے کہ جب لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا اور مزین کرنا شروع کر دیا تو پھر مستحب ہو گیا کہ مساجد کو بھی اچھا اور خوبصورت بنایا جائے اور ان کو بھی مزین کیا جائے، تاکہ مساجد کی بے وقتی نہ ہو اور اس کی بے توقیری نہ ہو۔ اب دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو مساجد کی تعمیر اور انتظام اور انصرام انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ مساجد کو خود تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن ان مساجد کے اندر ائمہ مساجد کے اوپر اتنی انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جو خطبہ ان کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، جو کچھ ان کو کہلوانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی جو ہے نا کوئی امام مسجد اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، اپنا معافی الضمیر بیان نہیں کر سکتا، اپنے نظریے کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ تو ایسی مساجد کے اندر جو ہے نا اگر کوئی امام مسجد ایک لفظ بھی گورنمنٹ کے خطبے سے ہٹ کر اگر کوئی بولتا ہے یا پڑھتا ہے تو وہاں پر گورنمنٹ کے کارندے اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کو گھسیٹ کر جو ہے وہ ممبر سے اتار دیتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے ایک افراط و تفرید کا ایک نظام ہے جو آج مسلمان ممالک کے اندر ہے۔ ایک طرف تو یہ والی کیفیت ہے، دوسری طرف اگر بعض ممالک کو دیکھا جائے تو ان ممالک کے اندر جو ہے وہ مساجد عوام الناس تعمیر کرتے ہیں اور بعض خیراتی اور رفائی ادارے تعمیر کرتے ہیں، یا پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا اپنے علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ اب یہ والی جو علاقے ہیں اور یہ ممالک ہیں، یا خاص طور پر ہمارے اپنے ملک کے اندر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ مساجد تو حکومت نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا انتظام و انصرام وہاں کمیٹیوں کے ذمے ہوتا ہے، اور کوئی ان مساجد کا برا حال ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں ایسی مساجد جو اوقاف کے نیچے چل رہی ہیں وہ بالکل برا حال ہے ان کا۔ اس کے مقابلے میں جو عوام الناس نے تعمیر کی ہیں یا خیراتی اداروں نے تعمیر کی ہیں تو وہ ایک خاص مسلک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ان مساجد کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی معاشرہ ان مسالک کے اندر اور مساجد کے پیچھے تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو افراط و تفرید جو ہے نا ہمارے مسلمان ممالک کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کا جو نظام ہے وہ اس کے اندر اعتدال پیدا کرے، کہ حکومت وقت مساجد کو بنائے، اس کا انتظام و انصرام کرے، اس میں بجلی کا انتظام کرے، پانی کا انتظام کرے، اور پھر معاشرے کے پڑھے لکھے تب لوگ، یعنی جیسے کہ دینی مدارس کے لوگ ہیں، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تخصص کیا ہوا ہو علوم اسلامیہ کے اندر، یا پھر اگر کچھ لوگ جدید تعلیمی یافتہ ہیں تو انہوں نے اسلامک اسٹڈی کے اندر اگر پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے نا تعلیم حاصل کر لی ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا امام مسجد اور خطیب لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر میانہ روی اور اعتدال جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور پھر اس کی سادگی، لیکن اس مسجد کے جو استعمالات تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے استعمال کیا گیا وہ ایک کمیونٹی سنٹر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، وہیں پہ بیت المال جمع ہوتا تھا، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، وہیں پہ اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور پھر بعض ابھی ہم نے پیچھے روایات کے اندر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا کھانا یعنی مسجد کے اندر جو ہے نا صحابہ اکرام کے لیے آ جاتا اور وہ کھاتے تھے، یا مسجد کے اندر خوشے لٹکا دیے جاتے تھے، اس سے اصحاب صفہ کھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے آج بھی ان مساجد کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو بڑی مساجد ہیں ان کو یونیورسٹیوں کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ تمام تعلیمی یعنی ان مساجد کے اندر جو معاشرے کے اندر ہیں اور گلی اور محلے کے اندر ہیں، ان کو گلی اور محلے کی لیول پر جو ہے نا تعلیمی ادارہ بنایا جا سکتا ہے، تاکہ محلے کی خواتین آئیں اور وہاں پڑھا دیں، مرد آئیں وہاں پڑھا دیں، اور چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے نا پہلی جماعت سے لے کر چوتھی جماعت تک وہاں تعلیم دی جائے، اور پھر اسی مسجد کے اندر عربی اور قرآن مجید اور انگلش اور میتھ اور سارے سبجیکٹ پڑھائے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو شہر کی بڑی مساجد ہیں یا ملک کے پاکستان کی بڑی مساجد ہیں، ان کے اندر جو ہے نا ان کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے ادارے اس کے اندر قائم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب حکومت وقت اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ ہم نے ان مساجد کو معاشرے کا دل بنانا ہے، معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل بنانا ہے، اور ان مساجد کو ہم نے معاشرے کو ان مساجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو یہ کام تب ہو سکتا ہے کہ جب حکومت کے اندر یہ اخلاص پیدا ہو جائے۔ باقی عوام الناس تو اپنے طور پر جس انداز میں ان کی توفیق ہوتی ہے اس کے مطابق وہ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر ہماری حکومت کی توجہ جو ہے وہ مساجد کی طرف کم ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا نعرہ لگاتی ہے تو وہ دیکھے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تو آج پاکستان کی بڑی مساجد کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور چھوٹی مساجد کو محلے کے اندر جو ہے نا تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا جائے، اور پھر جو معاشرے کے اندر جو افراط و تفریط ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ قسم کا نصاب ترتیب دیا جائے، جس میں قرآن مجید کا تراجم ہے، تفاسیر ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، اور اسی طریقے سے فقہ کی کتب ہیں۔ تو ایک جو ہے نا وزارت مذہبی امور اگر اس بات پر اہتمام کرے، اس بات کا اہتمام کرے، تو وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ مساجد کے لیے ایک خاص قسم کی لائبریری جس کے اندر یعنی لوگوں کے اندر اعتدال پیدا ہو۔ تو اگر ہماری حکومت وقت اس کی طرف توجہ کرے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرز پہ ہمیں اپنی مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔